آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ ترقی کا راز۔ ابن بطوطہ 14ویں صدی عیسوی کا مشہور عرب سیاح ہے۔ اس کا پورا نام شمس الدین محمد بن عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الواتی ہے۔ وہ مغرب کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا۔ اس نے 3 بار دنیا کے سفر کیے، جن کی عمومی مدت 29 سال ہے۔ وہ جن ملکوں میں گیا ان میں مغرب، الجزائر، تونس، مصر، شام، فلسطین، حجاز، عراق، فارس، ایشیا مائنز، ترکی، خوارزم، بخارا، افغانستان، سیلان، ملایا، انڈونیشیا، ہندوستان، چین، جاوا، اندلس، مشرقی و مغربی افریقہ، سوڈان وغیرہ شامل ہیں۔ ابن بطوطہ نے 1325 عیسوی سے 1352 عیسوی کے دوران 3 عالمی سفر کیے۔ ان سفروں کی مجموعی مسافت تقریباً 75,000 میل ہے۔ ابن خلدون ابن بطوطہ کا ہم زمانہ تھا۔ اس نے اپنے مقدمہ میں مختصر طور پر ابن بطوطہ کا ذکر کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر کے حالات پر کتاب لکھی ہے، جس کا نام تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار، تاریخ اور جغرافیہ سے متعلق یہ اہم کتاب آج اپنے موضوع پر انتہائی مشہور کتاب بن چکی ہے۔ تاہم ابتدائی 500 سال تک وہ محض ایک مخطوطہ کی صورت میں الجزائر کے ایک کتب خانے میں پڑی رہی۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب فرانسیسیوں نے الجزائر پر قبضہ کیا تو وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پیرس لے گئے۔ وہاں اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جو پہلی بار 1853 عیسوی میں حواشی کے ساتھ شائع ہوا۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ اصل عربی زبان میں پہلی مرتبہ 1871 میں قاہرہ سے شائع ہوا اور دوسری بار 1904 میں۔ بعد کو اس کا ترجمہ روسی زبان میں اور یورپ کی اکثر زبانوں میں شائع کیا گیا۔ مغربی قوموں نے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی حکومتوں کو مٹانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، مگر عین اسی زمانے میں انہوں نے مسلم کتب خانوں میں پڑی ہوئی بے شمار کتابوں کو اہتمام کے ساتھ چھاپا اور ان کے ترجمے کیے۔ انہوں نے سیاست کے معاملے کو الگ رکھا اور علم کے معاملے کو الگ۔ یہی کسی قوم کی زندگی کی پہچان ہے اور اسی میں قوم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ سب ہیڈنگ ظالم کے لیے کامیابی نہیں۔ نظام الملک توسی سلطنت سلجوقیہ کا وزیر اعظم تھا۔ اس نے 2 سلجوقی حکمراں الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کا نظام سنبھالا۔ وہ حکومت کے معاملات میں اتنا زیادہ دخیل تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا کام تخت پر بیٹھنا رہ گیا تھا یا شکار کھیلنا۔ سلجوقی حکومت کے حریفوں نے نظام الملک کو قتل کرا دیا۔ ایک شخص نے صوفی کے بھیس میں 1092 عیسوی میں اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ نظام الملک کے مرتے ہی سلجوقی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ نظام الملک توسی کی لیاقت کو عام طور پر مورخین نے تسلیم کیا ہے۔ پی کے ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں نظام الملک کی بابت لکھا ہے کہ اسلام کی سیاسی تاریخ میں وہ ایک درخشندہ نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ نظام الملک توسی کا زمانہ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ اس کے مختلف کارناموں میں مشہور مدرسہ نظامیہ کا قیام بھی شامل ہے۔ وہ اسی مدرسے سے اپنے لیے انتظامیہ اور عدلیہ کے لیے تربیت یافتہ افراد حاصل کرتا تھا۔ نظام الملک نے طریق حکومت پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کا فارسی نام سیاست نامہ ہے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے مگر وہ ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ اصول بادشاہ کے لیے بھی صحیح ہے اور ایک عام آدمی کے لیے بھی۔ ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ عمل ہوتا ہے۔ بادشاہ کا دائرہ بڑا ہوتا ہے اور عام آدمی کا چھوٹا۔
جو آدمی کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دائرے میں ظلم کرنے سے بچے۔ اگر اس نے دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو یقینی طور پر وہ قدرت کی پکڑ میں آ جائے گا۔ خدا کی سنت ہے کہ آدمی کے دوسرے جرموں کی سزا تو اس کو آخرت میں دی جاتی ہے، مگر جو شخص ظلم کرے اور ناحق دوسروں کو ستائے اس کی سزا اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ ظلم کرنے والا خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، خواہ جلد پکڑا جائے یا دیر میں۔ ظلم ایک ایسی برائی ہے جس کا خمیازہ اولاد تک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ظلم کرنے والا خواہ کوئی حکمراں ہو یا غیر حکمراں، اگر وہ اپنے ظلم پر قائم رہتا ہے تو لازماً ایسا ہوگا کہ اس کے ظلم کا انجام اس کے خاندان تک کو پہنچے گا۔ آدمی اپنے بچوں کی خاطر ظلم کرتا ہے، حالانکہ بچوں کے حق میں اس سے زیادہ بری وراثت اور کوئی نہیں۔ سب ہیڈنگ: فتوحات کا راز۔ یورپ کے ملک اسپین اور افریقہ کے ملک موراکو کے درمیان ایک سمندری پٹی ہے جس کی چوڑائی بعض مقامات پر صرف 8 میل ہے۔ یہاں اسپین کی جانب 2 ساحلی مقامات کے نام یہ ہیں: طریفہ اور جبرالٹر۔ یہ دونوں اسپینی شہر 2 مسلم سرداروں کے نام پر ہیں، جن میں سے ایک کا نام طریف اور دوسرے کا نام طارق تھا۔ یہ دونوں مسلم سردار 711 عیسوی میں مراکش کے راستے سے کشتیوں کے ذریعے اسپین میں داخل ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اسپین میں شاہ لرزیق کی حکومت تھی۔ بادشاہ کے مظالم سے بگڑ کر خود اسپین کے لوگوں نے مسلمانوں کو اسپین پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج جو ابتدائیاً اسپین میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ ایک اسپینی سردار کاؤنٹ جولین بھی شامل تھا اور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگارے نے اعتراف کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے اعتراف کیا ہے کہ اسپین پر مسلمانوں کا حملہ گات لوگوں کی دعوت کا نتیجہ تھا، نہ کہ مسلمانوں کا اپنا اقدام۔ اسپین کے لوگ بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اسپینی باشندوں نے تعجب خیز طور پر طارق ابن زیاد کی رضاکارانہ اطاعت قبول کر لی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے مزید لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتح نے اسپینی سماج کے بہت سے عناصر کو فائدہ پہنچایا۔ ٹیکسوں کا بوجھ مجموعی طور پر اس سے کم سخت ہو گیا جو گوتھ عہد کے آخری برسوں میں اسپین میں تھا۔ غلام مزدور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو آزاد حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہود اب ستائے نہیں جا رہے تھے اور انہیں اب دوسرے اسپینی فرقوں کے برابر کا درجہ حاصل تھا۔ اس طرح 8ویں صدی کے نصف اول میں اسپین میں ایک نیا اور بالکل مختلف سماج پیدا ہو گیا۔ یہاں جو بات اسپین کے مسلم عہد کے بارے میں کہی گئی ہے وہی مسلمانوں کی دوسری فتوحات کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ 1 صدی سے بھی کم عرصہ میں مسلمان جس طرح دنیا کے بڑے حصے پر چھا گئے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ممالک اپنے ملکی حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ کسی نئے نجات دہندہ کے انتظار میں تھے، چنانچہ انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو خوش آمدید کہا۔ بادشاہوں سے ضرور مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئیں، مگر ان ملکوں کے عوام کے دل اکثر مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے نہایت آسانی سے ہر جگہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اسپین کا 800 سالہ مسلم عہد تہذیب کی تاریخ میں انتہائی شاندار عہد تھا۔ مسلمانوں نے اس دور میں ہر اعتبار سے اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ کسی عیسائی پر کبھی مذہب کی بنیاد پر ظلم نہیں کیا گیا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو کر آزادانہ طور پر کیا۔ انصاف کا حال یہ تھا کہ سلطان عبد الرحمن ثانی پر ایک عیسائی نے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا اور سلطان کو ایک عام آدمی کی طرح قاضی کی عدالت میں جانا پڑا۔ مسلمانوں نے تمام ملک میں سڑکوں اور نہروں کا جال بچھا دیا، جگہ جگہ پل بنائے گئے۔ تعلیم، تعمیر، معدنیات، زراعت، باغبانی، جہاز رانی، صنعت، غرض کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس میں انہوں نے اسپین کو غیر معمولی ترقی نہ دی ہو۔
مگر تعصب اندھا ہوتا ہے۔ مسیحی لوگ تعصب کی بنا پر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ اس کی قیمت انہیں یہ دینی پڑی کہ اسپین پھر دوبارہ ترقی نہ کر سکا۔ مسلمانوں کی تاریخ ختم کرنے کی کوشش میں ان کی اپنی تاریخ بھی ختم ہو گئی۔ سب ہیڈنگ: تخریبی سیاست کا انجام۔ عباسی خلیفہ مستنصر باللہ 641 ہجری میں فوت ہوا۔ یہ بہت نازک زمانہ تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں تاتاریوں نے مادر النہر سے لے کر بحر روم اور بحر اسود تک کے تمام ملکوں کو تاراج کر ڈالا تھا۔ تاہم عراق پر اب بھی عباسی خلیفہ کا قبضہ تھا اور تاتاریوں کے اوپر خلیفہ بغداد کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ وہ عراق کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ تاتاریوں کے مفتوحہ ممالک میں بدستور خلیفہ بغداد کا خطبہ مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا۔ مستنصر باللہ کا ایک بھائی خفاجی نامی تھا جو بہت بہادر اور اولو العزم تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر مجھ کو خلیفہ بنایا جائے تو میں دریائے جیحوں کے پار تک ان تاتاریوں کا نام و نشان مٹا دوں۔ مگر سلطنت کے درباری اتنے طاقتور خلیفہ کو اپنے لیے مسئلہ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خفاجی کو تخت پر بٹھایا تو وہ ہماری بات چلنے نہ دے گا۔ چنانچہ 641 ہجری میں مستنصر باللہ کا انتقال ہوا تو ارکان سلطنت نے خفاجی کو تخت پر بیٹھنے نہ دیا۔ انہوں نے مستنصر باللہ کے لڑکے ابو احمد عبداللہ کو خلافت کے لیے پسند کیا کیونکہ وہ بہت نرم اور سادہ لو قسم کا آدمی تھا۔ اس کو نہایت آسانی سے اپنے موافق بنایا جا سکتا تھا۔ مستنصر باللہ کے بعد اس کا یہی بیٹا تخت پر بیٹھا اور اس کو متعصم باللہ کے نام سے پکارا گیا۔ اسی خلیفہ کے زمانے میں تاتاریوں کی تباہی اپنی تکمیل تک پہنچی۔ وہ ذاتی طور پر اگرچہ دیندار اور متبع سنت تھا مگر وہ انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ اس نے پہلی بنیادی غلطی یہ کی کہ مویل الدین الکمی کو اپنا وزیر بنا دیا۔ الکمی ایک غالی شیعہ آدمی تھا۔ اس کے سینے میں یہ آگ بھڑک رہی تھی کہ علویوں کے حق خلافت کو غصب کرنے والے عباسیوں کا خاتمہ کر دے اور ان کی جگہ پر دوبارہ علوی خلافت قائم کرے۔ عباسیوں سے اس کی نفرت اور بغض کو وہ اس انتہا تک لے گیا کہ وہ در پردہ تاتاریوں کا دوست بن گیا۔ عباسی سلطنت کو ختم کرنے کا کام وہ خود اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ تاتاریوں کا سہارا لے کر پہلے اپنے دشمن کو ختم کرے اور اس کے بعد اپنی منشا کے مطابق علوی خاندان کے کسی فرد کو بغداد کے تخت پر بٹھائے۔ الکمی نے وزارت پانے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ شیعوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ حکومت کے تمام شعبوں میں شیعوں کو کلیدی مقامات پر بٹھا دیا، یہاں تک کہ حکومت پوری طرح الکمی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب اس نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ کوشش شروع کر دی کہ عباسیوں کا نام و نشان مٹا دے اور بغداد میں علویوں کی حکومت قائم کر دے۔ خلیفہ محل کی مصنوعی دنیا میں رہتا تھا، نیز الکمی خلیفہ کے سامنے حد درجہ نیاز مند اور وفادار بن کر آتا تھا، اس لیے خلیفہ اس کی اندرونی سازشوں سے واقف نہ ہو سکا۔ تاہم شہر کے بعض لوگ اس کے منصوبوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے خلیفہ سے مل کر اس کو مطلع کیا، مگر خلیفہ الکمی کی ظاہری وفاداریوں کی وجہ سے اس کے بارے میں اتنا خوش فہم تھا کہ اس نے ان بزرگوں کی باتوں کو خود الکمی سے بیان کر دیا۔ اب الکمی نے اور بھی زیادہ اپنی وفاداری اور فرما برداری ظاہر کر کے خلیفہ کو یقین دلا دیا کہ جن لوگوں نے خلیفہ سے اس قسم کی باتیں کی ہیں وہ فتنہ پرور اور غدار ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی داروگیر شروع ہو گئی اور ان کے انجام کو دیکھ کر بقیہ لوگوں نے بھی اپنی زبانیں بند کر لیں۔ اب الکمی نے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان سے خفیہ خط و کتابت شروع کی، جس کی سلطنت خراسان تک پہنچ چکی تھی۔ الکمی کے ذہن میں نقشہ یہ تھا کہ ہلاکو خان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر عباسی خلافت کا خاتمہ کر دے اور اس کے بعد علوی خلافت کے قیام کے بارے میں اپنے منصوبے کی تکمیل کرے۔ تاہم تاتاری حکمراں پر عباسی خلیفہ کا اتنا دبدبہ تھا کہ وہ بغداد پر فوج کشی کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ الکمی نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ جب تک میرے پاس کافی ضمانت نہ ہوگی
میں بغداد پر اقدام نہیں کر سکتا۔ القمی کے تقریبی ذہن نے ضمانت کی ایک تدبیر سوچ لی۔ اس نے خلیفہ کو یقین دلایا کہ ہمارے پاس فوج ضرورت سے زیادہ ہے، ملکی محاصل کا بڑا حصہ اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے خرچ کو کم کرنے کی صورت یہ ہے کہ فوج کی تعداد گھٹا دی جائے۔ خلیفہ کی رضامندی لے کر القمی نے فوج کے ایک بڑے حصے کی چھٹی کر دی، کچھ فوجیوں کو بغداد سے دور دوسرے مقامات پر بھیج دیا اور خلیفہ سے یہ کہہ دیا کہ ان کو تاتاریوں کی روک تھام کے لیے سرحد پر بھیجا گیا ہے۔ القمی کا ایک ساتھی خود ہلاکو خان کے دربار میں موجود تھا، یہ نصیر الدین توسی تھا۔ توسی بھی القمی کی طرح غالی شیعہ تھا اور القمی کے منصوبے میں پوری طرح شریک تھا۔ توسی کی معرفت القمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ بغداد کو میں نے فوجوں سے خالی کر دیا ہے، حربی سامان کا بھی بڑا حصہ باہر بھیج دیا ہے۔ یہ واقعہ ہلاکو خان کی ضمانت طلبی کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ادھر توسی نے ہلاکو خان کو یقین دلایا کہ علم نجوم سے معلوم ہوتا ہے کہ بغداد کے اوپر آپ کا قبضہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ ان یقین دہانیوں کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا۔ 50 روز تک بغداد کا محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران دونوں طرف کی فوجوں میں کئی بار لڑائیاں ہوئیں، مگر القمی شہر کی تمام خبریں خفیہ طور پر ہلاکو خان کو پہنچا دیتا تھا اور اس طرح بغداد والوں کی ہر اس دفاعی کوشش کو ناکام بنا دیتا تھا جو وہ تاتاریوں کے خلاف کرنا چاہتے تھے۔ جب محاصرہ بڑھا تو القمی نے ایک فرضی کارروائی کر کے خلیفہ سے کہا کہ ہلاکو خان آپ کو امان دینے پر راضی ہو گیا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس سے ملیں اور آئندہ کے لیے کوئی باعزت سمجھوتا کر لیں۔ خلیفہ القمی کے کہنے میں آ گیا اور القمی کے ساتھ اپنے محل سے نکل کر ہلاکو خان کے یہاں پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی ہلاکو خان نے اس کو گرفتار کر کے بند کر دیا اور بغداد کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ بغداد کی مکمل تباہی کے بعد 9 صفر 656 ہجری کو ہلاکو خان خلیفہ معتصم کو لے کر بغداد میں داخل ہوا۔ خلیفہ سے پوچھ کر محل کے تمام خفیہ خزانے نکلوائے گئے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ القمی نے ہلاکو خان سے کہا، مسلمانوں کے خلیفہ کے خون سے اپنی تلوار کو آلودہ نہ کرو بلکہ اس کو کچلوا کر مارو۔ چنانچہ توسی اور القمی نے خلیفہ کو نمدے میں لپیٹ کر اس کو ایک ستون میں باندھ دیا۔ اس کے بعد اس پر اتنی لاتیں لگوائیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ عباسی خلیفہ کو ختم کرنے کے بعد القمی نے حسب قرارداد ہلاکو سے کہا کہ بغداد میں کسی علوی کو حاکم مقرر کر دے اور اس کو خلیفہ کا خطاب دے دے۔ ہلاکو خان نے ابتداً اس قسم کے مبہم وعدے کر لیے تھے، جس کی وجہ سے القمی کو یقین تھا کہ ہلاکو خان کسی علوی کو خلیفہ بنا کر مجھ کو اس کا نائب سلطنت بنا دے گا، مگر ہلاکو خان نے القمی کو ڈانٹ دیا اور بغداد پر اپنی قوم کا ایک حاکم مقرر کیا۔ القمی اس ذلت اور ناکامی کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے بہت جلد بعد گھٹ گھٹ کر مر گیا۔ یہ وہی سیاست ہے جس کا خوبصورت نام موجودہ زمانہ میں متحدہ محاذ رکھا گیا ہے۔ اس قسم کی تخریبی سیاست ہر زمانے میں رائج رہی ہے۔ کچھ سیاسی حوصلہ مندوں نے بنو امیہ کے ساتھ مل کر ہاشمی خلافت کو ختم کیا۔ اس کے بعد کچھ دوسرے سیاستدان اٹھے اور انہوں نے بنو عباس کے محاذ میں شامل ہو کر بنو امیہ کو ختم کیا۔ پھر ایک اور سیاسی گروہ اٹھا اور اس نے تاتاریوں کا ساتھ دے کر بنو عباس کا خاتمہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے مفروضہ سیاسی حریف کو مشترکہ قوت سے ہٹا دیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اوپر لائیں، مگر ہر ایک کا ایک ہی انجام ہوا۔ وہ وقت کے قابض گروہ کو ہٹانے میں تو ضرور کامیاب ہو گیا، مگر اپنے آپ کو اوپر لانے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ تاریخ کا یہ تجربہ کافی تھا کہ موجودہ زمانے میں اس کو نہ دہرایا جائے، مگر عجیب بات ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے کے قائدین آج بھی مسلسل اس کو دہرا رہے ہیں۔ نہ تاریخ کی مثالیں ان کو سبق دینے کے لیے کافی ثابت ہوئیں اور نہ خود ان کا اپنا ناکام تجربہ۔ سیاسی تقلید کی یہ انوکھی مثال اس امت کے رہنما دہرا رہے ہیں جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اللہ پر ایمان لانے والا آدمی کبھی ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔